بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یوم الجمعہ کی مناسبت سے جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیں حق تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ گفتگو میں آپ حضرات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے تعلق سے قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں کچھ گفتگو سماعت کی ہے. بیچ میں 2 جمعوں میں طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے گفتگو نہیں ہوئی، اس لیے آج اسی مضمون کو انشاءاللہ تعالی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ والضحیٰ کی تلاوت کی، والضحیٰ، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی. فرمایا والضحیٰ، قسم ہے مجھے چاشت کے وقت کی. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ والضحیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے چہرے کی قسم کھائی کہ قسم ہے آپ کے چہرے انور کی. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آنے والا وقت جو آگے آئے گا وہ گزرے ہوئے وقت سے بہت زیادہ بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے. تو ان آیات کے ضمن میں کچھ بات جو ہے گزشتہ گفتگو میں آپ نے سماعت کر لی تھی. میں یہاں پہنچا تھا کہ یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر نبی بہت سارے بھیجے ہیں، رسول بہت سارے بھیجے ہیں. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا.
لیکن ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی محاسن کو اور ان کی خوبیوں کو اگر جمع کیا جائے تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے ان سے اعلیٰ اور ان سے افضل ہوں گے، حسن کے اعتبار سے بھی، خوبصورتی کے اعتبار سے بھی، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احسن، اکمل، افضل اور اعلیٰ ہیں۔ قرآن پاک میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ تو اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر فائز تھے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ حسن کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ نگاہ آئینہ ساز میں۔ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے محتمم تھے اور بانی تھے، وہ اس مضمون کے گلدستے کو یوں سجاتے ہیں کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں ہے مگر دو چار۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں اور حسن سیرت کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں۔ آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کی جو جھلکیاں احادیث مبارکہ کے اندر ملتی ہیں، میں نے گزشتہ گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے وارد کی تھی کہ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے متعلق، خوبصورتی کے متعلق فرماتے ہیں ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے کوئی لمبے بالوں والا اور سرخ چادر کے اندر ملبوس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی کأنہ قطعۃ من القمر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے اذا اسر استنار وجہہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے، آپ کے چہرے مبارک کے اندر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا لگتا تھا حتی کأنہ قطعۃ من القمر کہ گویا آپ کا چہرہ مبارک چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں اور شب و روز رات دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پڑے رہتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ احادیث کے اندر جتنی روایتیں آتی ہیں زیادہ روایتیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ جب ہم احادیث کو پڑھتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ بھی کتابوں کو پڑھتے ہوں گے تو جگہ جگہ پر لکھا ہوا آتا ہے ابو ہریرہ نے یوں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ مروی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ساری روایتیں یعنی زیادہ روایتیں، لگ بھگ 2000 سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہیں۔ تو وہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہی پڑے رہتے تھے، تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ جانتے تھے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ کان الشمس تجری فی وجہہ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا تھا، آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سورج وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں چل رہا ہے۔ تو کتنے خوبصورت ہوں گے میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحن کے اندر مسجد نبوی کے صحن میں لیٹے ہوئے تھے، سرخ چادر اوڑھی ہوئی تھی۔
حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں ایک نظر چاند کی طرف ڈالتا تھا اور ایک نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف ڈالتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 14ویں رات کا چاند کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے 6 مرتبہ یا 7 مرتبہ کبھی چاند کو دیکھا اور کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھا، لیکن فرماتے ہیں بالآخر میرا فیصلہ یہی تھا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، سورج کو اپنے حسن پر ناز ہے، چاند کو اپنے جمال کے اوپر فخر ہوگا، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو انہوں نے سورج اور چاند کا مان بھی توڑ دیا۔ جب سورج نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھا، جب چاند نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھا تو وہ بھی پکار اٹھے کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پر ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پر ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پر چھا گئے۔ میرے ایمانی بھائیوں، ساری دنیا وہ چاند کی طرف دیکھتی تھی اور چاند کی طرف دیکھتی ہے، لیکن چاند وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھتا تھا۔ ادھر انگلی کا اشارہ ہوا اور ادھر چاند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پہنچ گیا۔ تو بہرحال سورج کی نورانیت ایک طرف، چاند کی نورانیت ایک طرف، لیکن میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور وہ اسلام کی اور دین کی ایک روشن دلیل تھا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والضحیٰ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی قسم کھائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو توحید و رسالت کی دلیل قرار دیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا تھا کہ بہت سارے حضرات ایسے ہیں، میں نے گزشتہ گفتگو میں شاید عرض کیا تھا کہ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو وہ آپ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اتنے متاثر ہوئے کہ ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو رافع کو قریش نے کوئی پیغام دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر بھیجا۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پہنچا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھا تو میرے دل کے اندر اسلام کی دولت راسخ ہو گئی، اسلام کی دولت ڈال دی گئی۔ اور اسی طرح میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ وہاں پر ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے اسرائیلی عالم دین تھا، ایک یہودی عالم دین تھا حضرت عبداللہ بن سلام جن کا نام ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو عبداللہ بن سلام یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے، اور وہ خود کہتا ہے فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، وَتَأَمَّلْتُ وَجْهَهُ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھا، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ جب میں نے آپ علیہ السلام کے چہرے اقدس کو غور سے دیکھا تو میں جان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تھا میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کہ جن کا چہرہ اقدس اتنا نورانی تھا، اتنا منور تھا اور ایسا دلکش تھا کہ آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھ کر جو ہے لوگ اسلام لے آتے تھے۔ ذرا اندازہ فرمائیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت اور حسن و جمال والا نبی عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، والضحیٰ جو پہلا لفظ ہے، اس میں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے،
اور یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی قسم کھائی ہے، لیکن دونوں قسموں سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریش کو اور کفار کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ اے قریش مکہ اور اے وہ لوگوں کہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے اور نکھرے چہرے کا انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم کھا کر ان کو یہ بتا دیا کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا، اور اس کی عظمتوں کا ڈنکا چار دانگ عالم کے اندر گونجے گا۔ اگر کوئی بھی بدروح اور بدروح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا تو اس کو حرف غلط کی طرح مٹا کر رکھ دیا جائے گا۔ جیسے ہم کوئی تحریر لکھتے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی حرف غلط ہو جائے ہم اس کو پین سے کیسے مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا تو اس کو حرف غلط کی طرح مٹا کر رکھ دیا جائے گا۔ اور میرے ایمانی بھائیوں، دربار رسالت کے شاعر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی جو تصویر کھینچی ہے اس کا بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر ہو جائے تاکہ ہمارے ایمان کو تازگی اور روح کو بالیدگی نصیب ہو جائے۔ دربار رسالت کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں مدحیہ اشعار گنگنا کر، مدحیہ اشعار پڑھ کر عرش اور فرش والوں سے مبارکبادی حاصل کی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میری کسی آنکھ نے کرۂ ارض پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور پوری دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال جیسا کوئی بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نقش و نگار کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق بنایا ہے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کے بادشاہ ہیں۔ حسن و جمال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ غور تو فرمائیں، پوری دنیا کو حکم ہے کہ عیب کے قریب مت جانا، علماء کو بھی یہی حکم ہے، فقہاء کو بھی یہی حکم ہے، محدثین کو، مفسرین کو، مجتہدین کو، مجددین کو حکم ہے کہ عیب کے قریب مت جانا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیب کو حکم فرما دیا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مت جانا۔ معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک ہیں اور آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، عیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا ہی نہیں سکتا، تو معلوم ہو گیا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں، وہ بھی عیبوں سے بالکل اسی طرح پاک ہیں۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے، اسی طرح آپ کے صحابہ صدیق اور فاروق بھی عیبوں سے پاک ہیں۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آپ کے روضہ مبارک کے اندر سلایا ہوا ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارکہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے آرام گاہ مصطفیٰ اور جنت کا ٹکڑا بنا ہوا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ذرا آگے بڑھیے، آگے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے مجھے رات کی جب وہ چھا جائے،
اس آیت پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی قسم کھائی ہے، واللیل اذا سجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کا آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ گویا اس آیت پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، بشارت دی جا رہی ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو مصائب کے دن، جو پریشانیوں کے دن گزر گئے اور جو پریشانی کی گھڑیاں گزر گئی وہ اب گزر گئی، اب آئندہ آپ کو پریشانیاں نہیں ہوں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، بلکہ راحتیں ہی راحتیں ہوں گی، اور مسرتوں کا ایک ایسا سویرا ہوگا، راحتوں کا ایسا سویرا ہوگا کہ آپ کا چہرہ انور جو ہے وہ بہت ہی مسرور ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، آپ کے ساتھ ایسے افراد وابستہ کر دیے جائیں گے، آپ کے ساتھ ایسی بلندیاں وابستہ کر دی جائیں گی کہ ہر سمت آپ ہی کا ڈنکا بجے گا اور دین حق کو غلبہ نصیب ہوگا، اور چہار دانگ عالم کے اندر آپ ہی کا بول بالا ہوگا۔ مفسرین کرام نے اس صورت کے شان نزول کے متعلق جو ہے بہت کچھ کہا ہے، مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں، مگر میں آپ حضرات کے سامنے اس صورت کا وہ شان نزول بیان کرتا ہوں جو امام المفسرین حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ انہوں نے اپنی کتاب، اپنی تفسیر عزیزی کے اندر نقل فرمایا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کے اندر اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرمایا تو قریش مکہ نے ایک آدمی کو مدینہ میں یہودی علماء کے پاس بھیجا، یہودی مولویوں کے پاس بھیجا، اور انہوں نے یہودی علماء کو جا کر کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تبلیغ کا آغاز کیا ہے اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ہمیں کوئی ایسی بات بتائی جائے، کچھ ایسا سکھلایا جائے کہ ہم وہ بات لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ سے اس متعلق سوال پوچھیں اور آپ اس کا جواب نہ دے سکیں، اس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کریں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کو پریشان کریں گے۔ تو ان یہودی علماء نے اس آنے والے قریشی کو 3 سوالات سکھلائے کہ آپ یہ 3 سوالات یاد کر لو اور واپس مکہ میں جا کر اکٹھے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے ان 3 سوالوں کے جواب معلوم کرو، وہ ان کا جواب نہیں دے پائیں گے، اس سے آپ کو محمد رسول اللہ کو تنگ کرنے کا، ان کا استہزاء اور مذاق اڑانے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ جب یہ قریشی واپس آیا اور قریش مکہ جن میں سرداران مکہ بھی تھے وہ اکٹھے ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بڑی شوخی سے، تکبر سے، فخر سے کہنے لگے کہ ہمیں ان 3 سوالوں کا جواب بتلائیے، آپ بتلائیے کہ اصحاب کہف کتنے تھے، آپ بتلائیے کہ وہ کون انسان تھا جس نے مشرق سے مغرب تک پیدل سفر کیا ہے، اور آپ بتلائیے کہ روح کس کو کہتے ہیں۔ چونکہ قریش مکہ کا اور یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا، یہودی علماء کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر بات اور ذرے ذرے کی خبر رکھتا ہو۔ لیکن ان کا عقیدہ تھا، یہودیوں کا عقیدہ تھا، اس لیے انہوں نے نہایت ہی ڈٹائی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں ان سے فرمایا کہ میں آپ کو کل بتاؤں گا، میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہ کہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مفسرین نے لکھا ہے 10 دن تک یا 15 دن تک یا 40 دن تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، بند ہو گیا۔ جب قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ انہوں نے مجھ سے سوال پوچھے ہیں، میں ان کو کہہ دیتا ہوں کل بتاؤں گا۔ رات کو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کے ذریعے سے مجھے ان سوالوں کے جوابات بتلا دیں گے، میں کل قریش کو بتا دوں گا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے انشاءاللہ نہ کہا، جس کے نتیجے میں 15 دن، 10 دن یا بعض مفسرین کی رائے کے مطابق 40 دن تک حضرت جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، بہت مغموم ہوئے کہ نہ جانے کیا خطا ہو گئی، کیا لغزش ہو گئی، کس وجہ سے سلسلہ وحی منقطع ہو گیا، اور قریش کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرنے کا موقع مل گیا، اور ابو لہب ملعون کہنے لگا ان محمدن ودعہ ربہ وقلا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے، نعوذ باللہ اس کے شیطانوں نے جو اس کو خبریں لا کر دیتے تھے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کو بہت دکھ ہوا، دل کے اندر ایک تکلیف ہوئی۔ جب قریش مکہ کی زبان درازی کا سلسلہ دراز ہونے لگا اور لعن و طعن کا سلسلہ بڑھنے لگا تو 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ صورت دے کر بھیجا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا، آپ کی شان کو بیان کیا گیا، اور قریش مکہ کو جواب دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ مستقبل میں انعامات جلیلہ کی بشارت سنائی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے مقام پر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں کسی بات کا تو آپ یہ نہ فرمایا کریں کہ میں کل ایسا کروں گا، بلکہ یوں کہا کریں اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا، یعنی انشاءاللہ کہا کریں۔ اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی جب کسی سے کوئی وعدہ کریں یا کہیں جانے کا ارادہ کریں، کوئی بھی قدم اٹھائیں تو ہمیں ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہنا ہے کہ اگر اللہ نے ایسا چاہا تو ہم ایسا کر سکتے ہیں، اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا گیا سورہ کہف کے اندر وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں نہ فرمایا کریں کہ میں کل ایسا کروں گا، بلکہ یہ کہا کریں اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ میں ایسا کروں گا۔ اور دوسری بات اس آیت کریمہ سے، اس سورہ پاک سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اور نہ ہی عالم ما کان و ما یکون تھے، اور نہ ہی ہر بات اور ذرے ذرے کی باتوں کو جانتے تھے، اس لیے کہ عالم الغیب ہونا یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی بھی نبی ہو، نبی کا علم جو ہے وہ کائنات میں ہر انسان سے زیادہ ہوتا ہے، بلکہ پوری کائنات سے زیادہ ہوتا ہے۔ کائنات کے اندر ماں نے کوئی ایسا بچہ نہیں جنا کہ جو نبی کے علم کا مقابلہ کر سکے، لیکن علم نبی اور چیز ہے اور علم غیب اور چیز ہے، اس لیے ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ وقت ہو گیا اس لیے بات کو یہی ختم کرتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حسن و جمال کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں، اور حسن سیرت، حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں، لہٰذا ہم بھی انہی کے امتی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی ہیں وہ سنت ادا کریں۔